يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، اگر ایک شوہر کی ایک بیوی کے ساتھ یا ایک بیوی کی اس کے شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ میاں بیوی کی محبت نہ ختم ہونے والی ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کام آئے گا۔ عمل شروع کرنے سے قبل میرے دوستوں اور بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو میرے دوستوں، وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر بیوی گھر کی ناچاقی کا باعث بنتی ہے، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس سے محبت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ عمل پانی، دودھ، شربت وغیرہ پر دم کر کے بیوی کو پلا دے۔ پھر اس کے پانی پینے کی دیر ہوگی کہ اسی وقت اس کی بیوی اس کی مرید بن جائے گی۔ اور اگر شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت شروع ہو جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے گھروں سے، ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں، اس پر کئی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں بڑا رول میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گویا یہ گھر کے غیر آباد ہونے کی نشانی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا تو نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اور گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے بھی ان کو ساتھی کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور پیار و محبت سے زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دیا جائے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند اور بیوی دونوں کی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ پاک ان سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات میاں اور بیوی دونوں سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان
عدت و رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو، اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا اور چخ چخ ہے، ہر وقت جل کٹی باتیں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، بحث مباحثے میں الجھتے رہتے ہیں، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے؟ اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج بیوی کی سائٹ کا تذکرہ کریں گے، کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم خاوند کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اسی لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت پر منحصر ہوتا ہے۔ خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ یاد رکھیے کہ خوبصورت اور تعلیمی یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاوند سے محبت کا اظہار کرنا کافی نہیں ہوتا، بیوی کو چاہیے کہ اسے محسوس بھی کروائے۔ خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی دیکھی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے دل میں اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہیں جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ عورت اس سے بڑا بلنڈر اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے الائچی پر، پانی پر، دودھ پر یا شربت پر 100 بار یا قدوس یا سلام، پھر 33 بار سورہ کوثر، 10 بار سورہ فاتحہ، اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور یہ پانی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیں ان کے سخت دل کو اللہ پاک کیسے نرم بناتا ہے۔ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے آگے بھی شیئر کریں۔ ہمارے کسی بھی وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔